अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मुल्की मईशत को डोलता छोड़कर जाने वाले इसहाक डार तकरीबन 5 साल बाद वतन पहुंच गए। दियारे गैर में बैठकर मुफ्त मशवरे देने वाले डार ने आते ही दावे शुरू कर दिए। अवाम पर महंगाई का अजाब डालने वाली शहबाज हुकूमत की कश्ती को ये कैसे पार लगाएंगे, ये फैसला तो वक्त ही करेगा। इसहाक डार वतन वापस आ चुके। 5 साल की खुद साख्ता जिला वतनी के बाद तकरीबन 5 साल बाद इसहाक डार वतन वापस पहुंचे हैं। दियारे खैर में बैठकर मुफ्त मशवरे देने वाले डार ने आते ही बुलंदो बांग दावे शुरू कर दिए हैं। अवाम पर महंगाई का अजाब डालने वाली शहबाज हुकूमत की कश्ती को अब ये कैसे पार लगाएंगे, ये फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। मुल्की मईशत को तबाही पर पहुंचाया। 4.5 साल बाद इसहाक डार को वतन याद आया। साबिक वजीर खजाना की एक बार फिर मुल्की खजाने पर नजरें। 5 साल पहले उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में मुल्क से भागने वाले इसहाक डार की वापसी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे में हुई। जराये का कहना है इसहाक डार आज सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार की वजारत खजाना की तैनाती का फैसला लंदन में हुआ। मुल्क से बीमारी का बहाना करके लंदन में क़याम पजीर होने वाले इसहाक डार अचानक तंदुरुस्त हो गए। मईशत का बेड़ा खरक करने वाले लंदन से ही वतन वापस पहुंचते ही मईशत बेहतर बनाने का दावा करने लगे। 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। नूर खान एयरबेस पर सहाफी से गुफ्तगू में बड़े दावे कर डाले। कहा, अल्लाह के फजलो करम से अपने वतन वापस आ गया हूँ। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान पहुँचा हूँ। पार्टी क़यादत ने बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियाँ संभालने की हिदायत की है। पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा है इसे निकालें। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में माशी तौर पे फंसा है हम इसको निकाले। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार 4-4.5 साल तक बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम रहे। सेनेट की सीट खाली नहीं की। अगर इसहाक डार हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस की नैब अदालत में समाअत न हो सकी। इसहाक डार सरेंडर करने के लिए पेश न हो सके। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जज मोहम्मद बशीर आज छुट्टी पर हैं। जज जब आएंगे तो हम भी उसी रोज आ जाएंगे। बाद नून लीगी रहनुमा अदालत से रवाना हो गए। और अब आपको बताएंगे रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। डॉलर की कीमत कम हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपए 52 पैसे सस्ता होने के बाद 233 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 237 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ था। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। डॉलर की कीमत कम हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपए 52 पैसे सस्ता होने के बाद 233 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। चचा भतीजी ने मिलकर पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराए, उसके बाद गरीब अवाम से सेहत कार्ड छीनने लगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो लीक हो गई। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की मुफ्त सहूलत। मरियम नवाज इस पर सियासत करने लगी। वजीर आजम को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर हेल्थ कार्ड बंद करने का मशवरा दे दिया। बोली इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, जिस पर शहबाज शरीफ बोले वो तो कोई मसला ही नहीं। मुल्की सियासत में ऑडियो लीक्स का शोर। एक के बाद एक खुलने लगे पोल। पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराए, फिर गरीब से सेहत सहूलत कार्ड छीने। मरियम नवाज और शहबाज की एक और ऑडियो लीक सामने आ गई। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की फ्री सहूलत फराहम करने वाले सेहत कार्ड पर नवाज सियासत करने लगी। फंड्स की कमी का बहाना बनाकर वजीर आजम को हेल्थ कार्ड बंद करने का मशवरा दे दिया। गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड मंसूख करने पर इसरार करती रहीं। ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू में मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ कहते हैं वो तो कोई मसला नहीं। आपको याद है हमने तो उसको अंडर $2 नीचे इससे पहले भी मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से प्लांट मंगवाने से मुताल्लिक शहबाज शरीफ की अपने अफसर से गुफ्तगू, जबकि मरियम की वजीर आजम से शिकायत की धमकियों, मिफ्ता इस्माइल और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुताल्लिक ऑडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं।
والد کی سائیکل کی دکان تھی، پھر بیٹا اربوں-پتی کا مالک کیسے بن گیا؟ اسحاق ڈار کی وطن واپسی پر عمران خان کا رد عمل، کہا سب سے بڑا فراڈیا اسحاق ڈار واپس آ گیا۔ یہاں چوروں کو NRO دیا جاتا ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز داماد کے لیے بھارت سے مشینری منگوا رہے ہیں۔ معیشت تباہ کرنے کے بعد شہباز شریف امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے۔ آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے۔ مریم نے بھی ایک بہت بڑی ڈبل PhD لی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ مریم کا دماد وہاں سے مشینری بلا رہا ہے اور پرائم منسٹر چیری بلاسم کیا کہہ رہا ہے؟ طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی اور ملک سے لے آؤ۔ آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے۔ ان سے پوچھ رہا ہے، نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، الیکشن کب کروانے ہیں۔ تھوڑی سی بھی اس میں شرم اور حیا ہو تو آج ریزائن کر دے کہ اسحاق ڈار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا، پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے محنت کش سے سائیکل کی دکان تھی تو آپ تو اربوں پتی بن گئے، کدھر سے پیسہ آیا؟ تو کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں۔ وہ 3.5 سال سے علاج ہو رہا ہے، وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے۔ اب واپس آ رہا ہے اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت۔ اور اب آپ کو بتائیں توہین الیکشن کمیشن کیس کے حوالے سے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری 11 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے۔ ممبر بابر حسن نے کہا کہ عمران خان الیکشن کمیشن آئے تو ادارے کا بھی احترام ہو۔ اکرام اللہ خان بولے الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق نوٹسز جاری کیے۔ PTI کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری 11 اکتوبر کو طلب۔ ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ کیا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ایڈورس ایکشن ہے۔ PTI وکیل فیصل چودھری نے لاہور ہائی کورٹ کے 2 آرڈر پیش کر دیے۔ کہا نوٹس اس عدالت میں زیر سماعت ہیں، الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ بینچ کے ممبر اکرام اللہ خان نے استفسار کیا کہ کیا بطور شہری عمران خان کو قانون کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ PTI وکیل فیصل چودھری بولے عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، الیکشن کمیشن پر بھی آرٹیکل 5 لاگو ہوتا ہے۔ بابر حسین بھروانہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان الیکشن کمیشن میں آئیں تو ادارے کا بھی احترام ہو۔ اکرام اللہ خان نے استفسار کیا کہ کیا سابق وزیر اعظم کو حاضری سے استثناء کا کوئی قانون ہے؟ الیکشن کمیشن وارنٹ گرفتاری جاری کرے یا سخت فیصلہ کرے تو وہ ایڈورس ایکشن میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن کو بتایا کہ وہ آئین سے مبرہ نہیں ہے، اس کے نوٹس بھی قانون کے مطابق نہیں۔ PTI کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں جو کام آئین کے مطابق نہیں ہوگا وہ چیلنج ہوگا اور فیصلے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے اس کا اعتماد بحال ہو۔ کمیشن کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ وہ بھی آئین اور قانون کے پابند ہیں اور وہ مبرہ نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق کام ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ جس چیز کے اوپر آئین اور قانون پہ عمل نہیں ہوگا وہ بلا شبہ چیلنج ہوگی سپیریئر کورٹس میں اور اس پہ فیصلے آئیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 11 تاریخ کو اب یہ کیس رکھ لیا ہے، تو بہت ہی نازک ایک ادارہ، اس کی ڈیوٹی بڑی جو ہے وہ آئین کے مطابق الیکشن کی ہے، تو وہاں پہ ضرورت ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات کرنے کی کہ لوگ ٹرسٹ کر سکیں، ان پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کا وہ کم ہو سکے۔ اور سیاسی نوعیت کے پٹیشن عدالت میں کیوں لائے؟ 72 رکنی وفاقی کابینہ کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ شدید برہم۔ چیف جسٹس نے تنبیہ کی کہ آئندہ ایسے پٹیشن لائے تو مثالی جرمانہ کریں گے۔ شیخ صاحب آپ کا احترام ہے، پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ کریں، حکومت کا احتساب پارلیمنٹ خود کرتی ہے، اس حوالے سے مناسب آرڈر پاس کریں گے۔ شہباز سرکار کی 72 رکنی لمبی چوڑی کابینہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیاسی نوعیت کی درخواست لانے پر شیخ رشید پر شدید اظہار برہمی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی مزید بے توقیری نہ کریں، یہی مائنڈ سیٹ نے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا۔ شیخ رشید کے وکیل نے دلائل دیے کہ عدالت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور فورم نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا پارلیمنٹ میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ کیا اپنی دور حکومت کے معاونین خصوصی اور مشیروں کی لسٹ لگائی ہے؟ شیخ رشید جب وزیر داخلہ تھے کیا اڈیالہ جیل کا دورہ کیا؟ ان کو اندازہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔
عدالت نے کہا شیخ صاحب آپ کا احترام ہے, آپ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ کریں, آپ کو جرمانہ بھی کر سکتے تھے لیکن تحمل کا مظاہرہ کیا. شیخ رشید کی پٹیشن واپس لینے کی استدعا. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا اس حوالے سے مناسب آرڈر پاس کریں گے. اور شیخ رشید کہتے ہیں جب کچھ نہیں نکلتا تو لال حویلی نکل آتی ہے. 60 سال سے فریڈم ہاؤس میرے پاس ہے. عمران خان کا اتحادی ہوں اور رہوں گا. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کی للکار سے خوف زدہ نظر آتی ہے. اب جا کے اسمبلی میں حل کریں اور اسمبلیوں میں یہ ساری باتیں حل ہونی چاہیے. عدالتوں کو اس میں خام خواہ ملوث نہ کیا جائے. یہ فیصلہ عمران، میں اس کا اتحادی ہوں 1 سیٹ کا، اور میں جو عمران خان کہے گا تو جاؤں گا، وہ نہیں کہے گا تو نہیں جاؤں. لال حویلی کی چھت ہمارے پاس 3 مرلے کی ہے. جب کچھ نہیں نکلتا تو لال حویلی نکل آتی ہے. یہ اس کے ملک کا ایک گرا ہوا کمرہ ہے جس کا یہ کیس لگا کے میڈیا کھیل رہے ہیں. اور جب یہ فیصلہ دیں گے پھر ہم کورٹ میں جائیں گے، ہائر کورٹ میں جائیں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے متفرق درخواست پر سماعت ہوئی. مریم نواز کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضی. ریمارکس دیے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. نیب نے مریم نواز کے پاسپورٹ کو قبضے میں نہ رکھنے کا جواب جمع کرا دیا. موقف اختیار کیا کہ مریم نواز کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. عدالت نے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی. مریم نواز کی پاسپورٹ کے حصول کی کوشش. نیب نے جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. مریم نواز آج عدالت میں پیش نہ ہوئیں. مریم نواز کی پیشی تھی، کیوں نہیں پیش ہوئیں؟ لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. عدالت نے ریمارکس میں کہا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس عدالت کے پاس پیش ہونا ہے. نیب نے جمع کروائے گئے جواب میں کہا مریم نواز کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. فوجداری مقدمے پر کسی کو آئینی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. معاون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مریم کے وکیل دوسری کورٹ میں مصروف ہیں، تھوڑی دیر میں پیش ہوں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ امجد پرویز ایڈوکیٹ کو سماعت کا وقت معلوم تھا، یہ وکالت آتی ہے ان کو. فل بینچ کے پاس کا صرف ایک ہی کیس تھا، کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ کس عدالت کے پاس پیش ہونا ہے؟ عدالت نے کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی. میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ، جہاں تک لے جاؤں گا. آئی ہے ٹیکسی کیش، ٹیکسی کیش، آئی ہے ٹیکسی کیش، ٹیکسی کیش، آئی ہے ٹیکسی کیش. کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایہ دیا سنا ہے؟ یہ سیٹ نہیں، ہاٹ سیٹ ہے. اب زندگی میں کریں گے ایش، کیونکہ آ گئی ہے ٹیکسی کیش. آئی ہے ٹیکسی کیش. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.